عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما السجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن الكتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما العليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على آرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقونها من رحيق مختوم وختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذي آمنوا من الكفار يضحكون على آرائك ينظرون هل ثبب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللهم صل على محمد وعلى محمد. کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. تو اکثر در زہرا پہ جبریل نے یہ سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے محمد. تو باغ فردوس کی کب آب و ہوا مانگتے ہیں، ہم زمانے سے مقدر بھی جدا مانگتے ہیں. باغ فردوس کی کب آب و ہوا مانگتے ہیں، ہم زمانے سے مقدر بھی جدا مانگتے ہیں. تم اگر پوچھو تو بتلائیں کہ کیا مانگتے ہیں، ہم تو شبیر کے قدموں میں جگہ مانگتے ہیں. ہم تو شبیر کے قدموں میں جگہ مانگتے ہیں. تو ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی خزانہ لکھ دے، ان کی نالین مقدس میں ٹھکانہ لکھ دے، ان کی نالین مقدس میں ٹھکانہ لکھ دے. مرزا دبی کے کچھ اشعار ہیں، ملاحظہ کیجئے کہ کر مدحت حسین اسی میں نجات ہے، کر مدحت حسین اسی میں نجات ہے، دنیائے بے ثبات کا ان سے ثبات ہے. کر مدحت حسین اسی میں نجات ہے، دنیائے بے ثبات کا ان سے ثبات ہے. بے عیب حق کی ذات ہے، یہ ان کی ذات ہے. حکم ان کا اور کلام مجید ایک بات ہے، حکم ان کا اور کلام مجید ایک بات ہے. اس منزل نیاز کے سالک حسین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. کے حوالے سے اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ اشعار پیش کروں. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر انیس علی اللہ مقامہ اور مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کی روح طیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر. 4 مصرے دیکھیں آقا. کہ سلطان دو جہان علی کا فقیر ہوں،
سلطان دو جہان علی کا فقیر ہوں، یوں حیثیت ہے میری جہاں کے امیر سی۔ سلطان دو جہان علی کا فقیر ہوں، سلطان دو جہان علی کا فقیر ہوں، یوں حیثیت ہے میری جہاں کے امیر سی۔ میرے قلم کو دے دے خدا خضر کی حیات، میرے قلم کو دے دے خدا خضر کی حیات، مجھ پر بھی ہوں عطائے انیس و دبیر سی، مجھ پر بھی ہوں عطائے انیس و دبیر سی، کہ زباں کٹ جائے یا پھر سر قلم کر دیں میرا ظالم، زباں کٹ جائے یا پھر سر قلم کر دیں میرا ظالم۔ نیابت میں قیامت تک میرے اشعار بولیں گے، نیابت میں قیامت تک میرے اشعار بولیں گے، تو مقلد ہیں علی اصغر کے میری قوم کے بچے، مقلد ہیں علی اصغر کے میری قوم کے بچے، ثنا میں یہ بھی مثل میثم تمار بولیں گے، ثنا میں یہ بھی مثل میثم تمار بولیں گے۔ اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کا کردار کربلا کے میدان میں، اور حضرت اون محمد علیہ السلام کے حوالے سے کہ قبضہ نہر پہ اون محمد نے کر لیا، وہی کلام مسلسل چل رہا ہے آگا کہ قبضہ نہر پہ اون محمد نے کر لیا، زینب کے دونوں لاڈلے لاکھوں پہ چھائے ہیں، زینب کے دونوں لاڈلے لاکھوں پہ چھائے ہیں، غازی کے بھانجوں پہ وفا ہو گئی تمام، دونوں پلٹ کے نہر سے پیاسے ہی آئے ہیں، غازی کے بھانجوں پہ وفا ہو گئی تمام، دونوں پلٹ کے نہر سے پیاسے ہی آئے ہیں۔ 13 برس کی عمر میں قاسم کی جنگ دیکھ، کیسے ستم کے لاشوں پہ لاشیں گرائے ہیں، 13 برس کی عمر میں قاسم کی جنگ دیکھ، کیسے ستم کے لاشوں پہ لاشیں گرائے ہیں، قہر جلی کے مثل چلاتے ہیں تیغ کو، قاسم کو فن جنگ یہ کس نے سکھائے ہیں، قاسم کو فن جنگ یہ کس نے سکھائے ہیں، قربان کر دی دین پہ قاسم نے ہر خوشی، قربان کر دی دین پہ قاسم نے ہر خوشی، ہاتھوں پہ اپنے خون کی مہندی لگائے ہیں، ہاتھوں پہ اپنے خون کی مہندی لگائے ہیں، اب ہر صدی سلام کرے گی تمہیں حبیب، بچپن کے ایسے آپ نے وعدے نبھائے ہیں، بچپن کے ایسے آپ نے وعدے نبھائے ہیں، اس شہر سے حبیب اکیلے نکل گئے، اس شہر سے حبیب اکیلے نکل گئے، جس شہر میں حسین کے سب ہی پرائے ہیں، جس شہر میں حسین کے سب ہی پرائے ہیں، ہمت زہیر قین کی اور اتنی عمر میں یہ بوڑھی پسلیوں پہ یہاں تیر کھائے ہیں، یہ بوڑھی پسلیوں پہ یہاں تیر کھائے ہیں، ایسے صحابیوں کو، ایسے صحابیوں کی مثالیں نہ مل سکیں جو کربلا میں اپنا بھرا گھر لٹائے ہیں، بس ان کے سر بلند ہیں حر نے بتا دیا، جو اپنا سر حسین کے آگے جھکائے ہیں، جو اپنا سر حسین کے آگے جھکائے ہیں، اے حر تیرے نصیب پہ نبیوں کو رشک ہے، اے حر تیرے نصیب پہ نبیوں کو رشک ہے، تیرے لیے حسین وہ رومال لائے ہیں، تیرے لیے حسین وہ رومال لائے ہیں، اور یہ بجھ نہ پائیں گے کسی طوفان ظلم سے، ایسے چراغ دین کے شہ نے جلائے ہیں، اور جس سرزمیں پہ موت نے خیمے لگائے تھے، شبیر زندگی کے وہاں گل کھلائے ہیں، کہ تیروں کی بارشیں بنا پلٹا سکیں ہیں، تیروں کی بارشیں بنا پلٹا سکیں ہیں، ایسے قدم حسین کے ساتھی جمائے ہیں، ایسے قدم حسین کے ساتھی جمائے ہیں۔ اور دعائیہ شعر کے پروردگار ان کو غموں سے نکال دے، پروردگار ان کو غموں سے نکال دے، خوشیوں میں اہل بیت کی جو مسکرائے ہیں، خوشیوں میں اہل بیت کی جو مسکرائے ہیں۔ انہی مصروں کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا شیخ اختر حسین صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور رونق منبر ہوں اور فضائل اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. عزیزان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے بانیان بہار ثقلین کا جو بانی ہیں، ان کے جو بانی ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے، آغا صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس منبر سے ان کی جانب سے مجھے موقع فراہم ہوا کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کو میں بیان کر سکوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، برادران عزیز، قرآن کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو زندہ بھی ہے اور زندگی بخش بھی ہے، جس کی آیتوں پہ ماضی کا کوہر اور گزرے ہوئے زمانے کی افسردگی چھائی ہوئی نہیں ہے کہ ان کی صرف تاریخی اہمیت ہو اور حال و استقبال اس کی گرفت سے آزاد رہے، بلکہ قرآن کے احکام کو قیامت تک کے لیے نافذ العمل رہنا تھا. اس کے مضامین کو رہتی دنیا تک کے لیے تر و تازہ رکھنے کی ضرورت تھی. اس لیے قدرت نے اس کا انداز بیاں کچھ ایسا رکھا کہ اس کی گرفت ماضی کے زمانے پہ بھی ہو، حال کے زمانے پہ بھی ہو، استقبال کے زمانے پہ بھی ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں واقعے کے بعد فلاں آیت مردہ ہو گئی، اس واقعے کے بعد یہ آیت مردہ ہو گئی، اس واقعے کے بعد وہ آیت مردہ ہو گئی. اب اس سے کوئی ہدایت و رہنمائی حاصل ہی نہیں ہو سکتی. یہی تو فرق ہے ہماری بنائی ہوئی چیزوں میں اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں. ہماری بنائی ہوئی چیزوں کی افادیت کا دائرہ بہت ہی کم اور عمر کوتا ہوتا ہے، لیکن خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی افادیت کا دائرہ بہت ہی وسیع ہوتا ہے، اور اگر وہ شے مٹتی بھی ہے تو اپنے پیچھے اپنا جانشین چھوڑ کے جاتی ہے. قرآن کہ جس کو پروردگار عالم اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتا، پہاڑ ریزے ریزے چور چور ہو جاتا، تو وہ قرآن کی جس کے سامنے پہاڑ نہیں ٹک سکتا، تو اس قرآن کے سامنے وسیم رضوی جیسے لوگ کیسے ٹک پائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، قرآن کی جو اپنی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے 1400 سال سے دنیا والوں کے سامنے چیلنج دیتا ہوا آ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ میں کلام خدا نہیں ہوں، اگر تمہیں شک ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، تو میرے مقابلے میں ایک سورہ لے کر آؤ. جب دنیا والے ایک سورہ لانے سے عاجز ہو گئے، قرآن نے بڑھ کر کہا اگر ایک سورہ نہیں لا پا رہے ہو تو 10 آیت لے کر آؤ. بلکہ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ سارے دنیا کے انسان اور جن ایک جمع ہو کر کلام لکھنا چاہیں، کلام کو خلق کرنا چاہیں، پھر بھی مجھ جیسا کلام خلق نہیں کر سکتے. تو وہ قرآن کی جو 1400 سال سے دنیا والوں کو چیلنج دیتا ہوا آ رہا ہے، اس قرآن میں پروردگار عالم سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں
مہینوں کی تعداد کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً مہینوں کی تعداد کتاب خدا میں اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ کب سے مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے کہ ان مہینوں کو انسانوں نے بنایا ہے یا انسانوں نے معین کیا ہے، بلکہ یہ 12 مہینے اسی وقت معین ہو گئے تھے کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ اب کیسے معین ہو گئے؟ کیسے یہ 12 معین یہ 12 مہینے خود بخود معین ہو گئے؟ عزیزان محترم، ہم جس یونیورس میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کی تمام چیزیں کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی جہت سے، اس کی تمام چیزوں کا مرکز سورج ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں زمین پر۔ اب سورج اور زمین کے درمیان ربط کیا ہے؟ سورج اور زمین کے درمیان ربط یہ ہے کہ زمین سورج کے اطراف میں چکر لگا رہی ہے۔ سورج کے اطراف میں زمین چکر لگا رہی ہے، اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ کیسے گھوم رہی ہے؟ وہ لٹو کی مانند گھومتے ہوئے چکر لگا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، گھومتا نہیں ہے، فقط چکر لگاتا ہے، چلتے ہوئے چکر لگاتا ہے۔ تو زمین ایسے نہیں چکر لگا رہی ہے، بلکہ لٹو کی طرح گھومتے ہوئے چکر لگا رہی ہے۔ خود زمین گھوم رہی ہے اور گھومتے ہوئے سورج کا چکر لگا رہی ہے۔ اب یہ جو زمین خود گھوم رہی ہے، اس کے نتیجے میں دن رات میں تبدیل ہوتا ہے، رات دن میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب یہ جو ادھر زمین سورج کا چکر لگا رہی ہے، ادھر چاند زمین کا چکر لگا رہا ہے، ادھر چاند زمین کا چکر لگا رہا ہے۔ اور یہ چکر لگانا کب سے جاری ہے؟ اسی وقت سے کہ جب دنیا خلق ہوئی، اس وقت سے لے کر اب تک زمین سورج کا چکر لگا رہی ہے، چاند زمین کا چکر لگا رہا ہے۔ جتنے وقت میں زمین سورج کا ایک چکر مکمل کرتی ہے، اتنے وقت میں چاند زمین کا 12 چکر مکمل کرتا ہے۔ جتنے وقت میں زمین سورج کا ایک چکر مکمل کرتی ہے، اتنے وقت میں چاند زمین کا 12 چکر مکمل کرتا ہے۔ زمین کے ایک چکر کو سال کا نام دیا گیا اور چاند کے 12 چکر کو مہینے کا نام دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو 12 مہینے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ خود بخود جب دنیا خلق ہوئی خود معین ہو گئے، خود بخود معین ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، تو مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ کیا حسین اتفاق ہے کہ مہینوں کی تعداد بھی 12 اور ہمارے آخری رسول کے جانشین کی تعداد بھی 12۔ کون سے جانشین؟ وہ جانشین کی جو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں، جو اللہ کی طرف سے امام معین ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہمارے رہبر ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہمارے قائد ہیں۔ ان میں سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ عزیزان محترم، جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، سلسلہ رسالت تمام ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو زمین اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے کہ اے پالنے والے، تیرا کوئی رسول میری پشت پر نہیں ہے، تیرا کوئی نبی میری پشت پر نہیں ہے۔ تو اللہ جواب میں کہتا ہے کہ اے زمین تو گھبرا مت، اے زمین تو پریشان مت ہو، میں تیری پشت پر ایسے افراد کو معین کروں گا کہ جن کا دل نبیوں کے جیسا ہوگا، جن کا دل رسولوں کے جیسا ہوگا۔ جیسے ہی زمین نے یہ سنا، زمین خوش ہوئی۔ تبھی تو زمین کے یہ الفاظ روایات میں ملتے ہیں کہ مم مثلی علی یمشی علی ظہری، کون میرے جیسا ہے، میری پشت پر علی چلتے ہیں، کون میرے جیسا ہے، میری پشت پر علی چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو
اللہ کی طرف سے اماموں کی تعداد 12 ہے۔ آخر اللہ نے 12 ہی امام معین کیوں کیے؟ 12 سے کم کر سکتا تھا، 12 سے زیادہ کر سکتا تھا، آخر اللہ نے 12 ہی امام 12 ہی وصی مقرر کیوں کیے؟ تو عزیزان محترم، اس کا جو اصل جواب ہے وہ تو خدا کے پاس ہے، لیکن جو علماء نے مصلحت بیان کی ہے، جو سبب بیان کیا ہے علماء نے، اس میں سے چند مصلحتیں ملاحظہ فرمائے۔ پہلی مصلحت جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک امام سابق اس دنیا میں باقی رہے، امام لاحق منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ جب تک امام سابق اس دنیا میں باحیات ہے، باقی ہے، زندہ ہے، امام لاحق منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اسی سلسلے میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الا مثل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نجوم السماء کلما ہوا نجم طلع نجم۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی مثال آسمان کے ستاروں کے جیسی ہے، جب ایک ستارہ غروب ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو اس کی جگہ پہ ایک دوسرا ستارہ طلوع ہوتا ہے اور نکلتا ہے۔ امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک ستارہ ڈوب جائے تو اس کی جگہ پہ دوسرا ستارہ نکلتا ہے۔ اب کوئی ستارہ ڈوب ہی نہ رہا ہو، اب کوئی ستارہ ڈوب ہی نہ رہا ہو، اس سے غروب طاری ہی نہ ہو رہا ہو، اپنے مقام پہ وہ ٹھہرا ہوا ہو، تو کیا اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا ستارہ طلوع ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا ستارہ طلوع نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کو 13واں امام خلق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں اور دنیا کے خاتمے تک زندہ رہیں گے، اسی وجہ سے خدا کو 13واں امام خلق کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علماء جو دوسری مصلحت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ دین و شریعت کا آغاز جناب آدم سے ہوا اور دین و شریعت کی تکمیل ہمارے آخری نبی پہ ہوئی۔ اب جناب آدم سے لے کر رسول خدا تک 7 صاحب شریعت نبی اللہ نے معین کیے۔ اب ان 7 صاحب شریعت نبیوں کے وصی کے سلسلے میں اللہ کی ایک سنت یہ تھی کہ ہر صاحب شریعت نبی کے لیے اللہ نے 12 وصی مقرر کیے۔ جناب آدم صاحب شریعت نبی، اللہ نے ان کے لیے 12 وصی مقرر کیے۔ جناب نوح صاحب شریعت نبی، اللہ نے ان کے لیے 12 وصی مقرر کیے۔ جناب ابراہیم صاحب شریعت نبی، اللہ نے ان کے لیے 12 وصی مقرر کیے۔ جناب موسیٰ، جناب داؤد صاحب شریعت نبی، اللہ نے ان کے لیے 12 وصی مقرر کیے۔ جناب موسیٰ صاحب شریعت نبی، اللہ نے ان کے لیے 12 وصی مقرر کیے۔ جناب عیسیٰ صاحب شریعت نبی، اللہ نے ان کے لیے بھی 12 وصی مقرر کیے۔ اب آخر میں ہمارے نبی آتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی کے لیے اللہ 12 وصی مقرر نہ کرے تو اللہ کی سنت میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے ہمارے آخری نبی کے لیے بھی 12 وصی مقرر کیے۔ تیسری مصلحت جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ویسے تو بہت سے عالم ہیں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے 2 عالم ہیں، ایک عالم اعلیٰ اور ایک عالم اسفل۔ اللہ نے عالم اعلیٰ کے لیے 7 سیاروں کو خلق کیا، اور ان کی گردش کے لیے اللہ نے 12 بروج کو خلق کیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے زمین کے لیے 7 صاحب شریعت نبی کو خلق کیا، اور ان کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے 12 بروج ولایت کو خلق کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دنیا کی جتنی بھی قابل احترام اشیاء ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق کسی نہ کسی جہت سے، کسی نہ کسی اعتبار سے 12 کی عدد سے ہے۔
اکثر و بیشتر کا تعلق کسی نہ کسی جہت سے، کسی نہ کسی اعتبار سے 12 کی عدد سے ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، الرحمن الرحیم میں 12 حروف ہیں، الحمید المجید میں 12 حروف ہیں، الرؤوف الرحیم میں 12 حروف ہیں، الخالق الباری میں 12 حروف ہیں، آدم و خلیفۃ اللہ میں 12 حروف ہیں، نوح خالصۃ اللہ میں 12 حروف ہیں، موسیٰ کلیم اللہ میں 12 حروف ہیں، عیسیٰ مسیح اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں 12 حروف ہیں۔ محمد الرسول اللہ میں 12 حروف ہیں، محمد حبیب اللہ میں 12 حروف ہیں، امیر المؤمنین میں 12 حروف ہیں، علی ابن ابی طالب میں 12 حروف ہیں، فاطمہ بنت محمد میں 12 حروف ہیں، الحسن المجتبیٰ میں 12 حروف ہیں، الحسین الشہید میں 12 حروف ہیں، علی ابن الحسین میں 12 حروف ہیں، الامام الباقر میں 12 حروف ہیں، الامام الصادق میں 12 حروف ہیں، الامام الکاظم میں 12 حروف ہیں، علی ابن الکاظم میں 12 حروف ہیں، محمد ابن الرضا میں 12 حروف ہیں، علی ابن الجواد میں 12 حروف ہیں، الحسن العسکری میں 12 حروف ہیں، القائم المہدی میں 12 حروف ہیں۔ القائم المہدی میں 12 حروف ہیں۔ اگر آپ کی طبیعتوں پہ گرا نہ گزرے تو میں یہ بھی کہہ دوں کہ محبہم فی الجنہ میں 12 حروف ہیں، عدوہم فی النار میں 12 حروف ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اب ان 12 مہینوں میں کچھ مہینے عام ہیں، کچھ مہینے خاص ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک بہت ہی محترم ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک محترم نہیں ہیں، بس عام سے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک بہت ہی فضیلت رکھتے ہیں۔ انہی فضیلت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جو ماہ رمضان سے موسوم ہے، جو اللہ کے نزدیک بہت ہی محترم ہے، بہت ہی پاک و پاکیزہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ خود اپنا مہینہ کہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ اپنا مہینہ کہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ اپنی رحمتوں کو بندوں پہ برساتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت کے لیے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ من اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے صلوات پڑھے گا، اس دن کے جس دن سب کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، اللہ اس کے نامہ اعمال کو وزنی کر دے گا، ثقیل کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں ہوا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے ابتدائی حصوں میں اللہ اپنے بندوں پہ رحمتیں برساتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے درمیانی حصوں میں اللہ اپنے بندوں پہ مغفرت کا سایہ کیے ہوئے رہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے انتہائی حصوں میں وہ بندے کی جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک یہودی رسول اسلام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اے محمد، آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ اللہ نے آپ کی امت پر 30 روزے واجب قرار دیے اور بقیہ امتوں پر 30 سے زیادہ روزے واجب قرار دیے؟ تو رسول خدا کہتے ہیں کہ سنو، جب اللہ نے جناب آدم کو جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، جناب آدم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ وہ پھل جناب آدم کے شکم میں، وہ غذا جناب آدم کے شکم میں 30 روز تک باقی تھی۔ پھر اللہ نے
جب 30 روز تک باقی تھی تو اللہ نے آدم کو اور اولاد آدم کو حکم یہ دیا کہ 30 دن تک دن میں نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں، اور جو رات میں وہ کچھ کھاتے پیتے تھے وہ اللہ کا کرم تھا، اللہ کا ان پر لطف تھا کہ اللہ نے انہیں رات میں کھانے پینے کی اجازت دی تھی۔ پھر رسول اسلام آگے کہتے ہیں کہ جو 30 روزے آدم اور اولاد آدم پر اللہ نے واجب کیا تھا وہی روزہ میری امت پر اللہ نے واجب کیا ہے۔ پھر رسول اسلام اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ اے محمد آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے یہودی کہتا ہے فما جزاء من صامہا، اس کی کیا جزا ہے کہ جو ان 30 روزوں کو رکھے گا، ان کو کیا ملے گا، کیا ثواب ہے، ان کی کیا جزا ہے کہ جو ان 30 روزوں کو رکھے گا۔ رسول اسلام کہتے ہیں کہ سنو، جو بھی ان 30 روزوں کو رکھے گا اللہ اس کے لیے 7 چیزوں کو واجب قرار دے دے گا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ اس کے جسم سے حرام شے کو پگھلا دے گا۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی ان 30 روزوں کو رکھے گا وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ جو بھی ان 30 روزوں کو رکھے گا اللہ اس کے ان 30 روزوں کو جناب آدم کے ترک اولا کا کفارہ قرار دے گا۔ چوتھی چیز یہ کہ جو بھی ان 30 روزوں کو رکھے گا اللہ اس کی موت کی سختیوں کو آسان کر دے گا۔ پانچویں چیز یہ کہ جو بھی ان 30 روزوں کو رکھے گا اللہ قیامت کے دن اس پہ بھوک اور پیاس کو آنے نہیں دے گا۔ چھٹی چیز یہ کہ اللہ اس کو جہنم سے بری ہونے کا نامہ عطا کر دے گا۔ ساتویں چیز یہ کہ اللہ اس کو جنت کی پاک و پاکیزہ غذا کھلائے گا۔ تو عزیزان محترم، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں بندوں پہ برستی رہتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی بافضیلت ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں جو اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں ان 4 مہینوں میں 3 مہینے پے در پے ہیں اور 1 مہینہ تنہا ہے۔ جو 3 مہینہ پے در پے ہے وہ ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور جو تنہا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان المبارک نہیں ہے بلکہ رجب کا مہینہ ہے۔ اگرچہ اللہ نے ماہ رمضان المبارک کو ماہ حرم میں داخل نہیں کیا ہے، حرمت والے مہینوں میں داخل نہیں کیا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک ان حرمت والے مہینوں پر افضل ہے۔ ان حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان سے بہتر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل میرے پاس ہے رسول خدا کا خطبہ شعبانیہ۔ رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ پھر آگے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ وَأَيَّامُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن بہترین دن ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی گھڑیاں، جس کے لمحے، جس کے وقت بہترین وقت ہیں۔ پھر آگے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کو اللہ کی ضیافت کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اللہ کی مہمانی کی طرف بلایا جاتا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کو ان
ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جن پر اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے۔ پھر آگے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں انفاسکم فی تسبیح، اس مہینے میں بندوں کا سانس لینا تسبیح ہے۔ نومکم فی عبادت، اس میں بندوں کا سونا عبادت ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس میں بندوں کا عمل مقبول ہے۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب، اس میں بندوں کی دعائیں مستجاب ہیں۔ تو اللہ اپنی رحمت کے ذریعہ اس مہینے میں بندوں کا سونا عبادت قرار دے رہا ہے، اپنی رحمت کے سبب بندوں کی تسبیحوں کو، بندوں کی سانس لینے کو تسبیح قرار دے رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت کے سبب بندوں کے عمل کو مقبول کہہ رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت کے سبب بندوں کی دعاؤں کو مستجاب کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، مجھے یہاں پہ کہنے دیجئے کہ اس مہینے میں رحمت ہی رحمت برس رہی ہے، رحمت والے نبی کی، رحمت والی امت پر، رحمت والے خدا کی طرف سے، رحمت والے مہینے میں رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ایام جاہلیت میں جو مشرکین تھے ان کے نزدیک بھی یہ مہینے بہت ہی محترم تھے، ان مہینوں میں وہ جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ہائے مسلمان، وہ مہینے کہ جو مشرکین کے نزدیک محترم تھے، انہی مہینوں میں مسلمانوں نے اولاد رسول پہ ظلم کیے، خاندان رسول پہ ظلم کیا۔ رجب کا مہینہ کہ جو حرمت والا مہینہ ہے، جو ماہ حرم میں سے ہے، اس مہینے میں مسلمان نواسے رسول سے جنگ پہ آمادہ ہو کر بیعت طلب کرنے کے لیے آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام مجبور ہو کر اپنے پیارے شہر کو چھوڑ رہے ہیں، نانا کی مزار کو چھوڑ رہے ہیں، بھائی کی قبر کو چھوڑ رہے ہیں، ماں کی لحد کو چھوڑ رہے ہیں، مدینے سے ہجرت کر کے مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ کون سی جگہ ہے؟ جو حرمت والی جگہ ہے۔ ایام حج آتا ہے، حرمت والا شہر، حرمت والی جگہ، حرمت والا مہینہ۔ اس مہینے میں مسلمان احرام کی حالت میں تلواروں کو چھپا کر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے مکہ میں حاضر ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کعبہ کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، کعبہ کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں اور کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ عزاداروں، محرم کا مہینہ کی جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی 2 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ نبی کے نواسے پہ پانی کو بند کرتے ہیں۔ روز عاشور آتی ہے، امام حسین علیہ السلام کبھی اصحاب کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی اقربا کا لاشا لا رہے ہیں۔ جب کوئی نہیں بچا، مولا عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مولا حل من رخصتی، اے مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہے۔ امام حسین علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں یا اخی انت صاحب لوائی، اے میرے بھائی میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ جیسے ہی مولا عباس نے یہ سنا، دائیں جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اے مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی میں علمبرداری کروں،
جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ اب دونوں بھائی آپس میں گلے مل کر روتے ہیں، کیوں نہ روئیں؟ سپاہ کی رخصت ایک طرف، سپہ سالار کی رخصت ایک طرف۔ اب مولا عباس امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں لقد ضاق صدری وسعمت من الحیات اريد ان اطلب ثاری من هؤلاء المنافقین۔ مولا عباس امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں اب میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے، میں زندگی سے اکتا چکا ہوں، میں زندگی سے ملول ہو چکا ہوں، اب میں ان منافقین سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جواب میں بس اتنا کہتے ہیں فَاطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِّنَ الْمَاءِ۔ اے میرے بھیا، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن اگر ہو سکے تو ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کی سبیل مہیا کر دیجئے۔ مولا عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی۔ مولا عباس خیمے میں گئے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ خیمے میں سیدانیوں نے مولا عباس سے کیا کہا، مجھے نہیں معلوم کہ جناب سکینہ نے مولا عباس سے کیا کہا، مجھے نہیں معلوم کہ جناب ام کلثوم نے مولا عباس سے کیا کہا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جناب زینب نے اتنا ضرور کہا ہوگا کہ اے بھیا میں چھوٹی تھی، اپنے بابا کے زانوؤں پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا جس سے میری ردا سرک گئی، جس سے میری ردا سرک گئی۔ میرے بابا میرے سر کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں، میرے بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا اے بابا آخر کیا وجہ ہے کہ آج آپ کچھ الگ طریقے سے بوسہ دے رہے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا کہ اے بیٹی زینب ایک دن آئے گا یہی سر ہوگا، اس سر پہ ردا نہ ہوگی، یہی بازو ہوں گے، ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اب جناب زینب کہتی ہیں اے بھیا میں سوچتی تھی جب میں اپنے بھائیوں کو دیکھتی تھی، جب میں تمہیں دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہوں، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، آخر کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن کے سر سے ردا چھین سکے؟ آخر کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن کے بازوؤں میں رسن باندھ سکے؟ لیکن ہائے بھیا آج مجھے یقین ہو گیا، میرا بابا سچ کہتا تھا، میرے سر سے ردا چھنے گی، میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور حاضرین میں جو بھی پریشانی حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، اور جلد سے جلد اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے غلاموں میں ہم سب کو بھی شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی ولدیک الشہیدین